اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے طبقات اور زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس طبقے سے بھیجا گیا جو سب سے بہترین تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی امر کی تائید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ میں ہمیشہ بلا انقطاع پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک دفعہ اس باب میں کوئی غلطی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر اس کا ذکر کیا، جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور نسبی طہارت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ خصوصی طور پر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے بیک زبان عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر جو بہترین مخلوق تھی مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اس حصے کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا، سو میں ذات اور گھرانہ دونوں حوالوں سے سب سے بہتر ہوں۔ مسند البزار میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو اپنے نسب مبارک بیان کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے نسب اور اصل میں طعن کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پس خدا کی قسم میں ان سب سے اپنے اصل اور نسب اور اپنے مقام و منصب ہر 2 اعتبار سے افضل ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں آپ کے جملہ آبائے اطہار اور امہات طاہرات میں سے کسی پر بھی زبان طعن دراز کرنا اور ان کی عزت و تکریم کے خلاف کوئی بات کرنا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کے مترادف ہے اور آپ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس ارشاد سے مقصود یہ تھا کہ میرے نسب پاک میں طعن ناقابل برداشت ہے۔ جب قدرت نے مجھے ایک منفرد نسب عطا کیا جو چاند کی طرح روشن اور سفیدی سحر کی طرح اجلا اور پاکیزہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں ذرا سا طعن بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان سے واضح کر دیا کہ کوئی گھرانہ اور خاندان نسبی طہارت، پاکیزگی اور نورانیت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے جو میرے نسب کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اور ہر طرف نیکی، شرافت، شریعت مطہرہ کی پابندی اور اخلاق و کردار کی بلندی ہی نظر آتی ہے۔ ہر مخلوق، قوم، گروہ، خاندان اور برادری سے سراپا خیر کو چن لیا گیا ہے، اس لیے ہر جگہ اور ہر طبقہ میں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو مقبول بارگاہ ایزدی اور منتخب روزگار ہیں، جن کے سیرت و کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔